خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج کہاں گے وہ مسلم رہنما کل تک جو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لیڈروں کو حکومت کا کتا کہا کرتے تھے؟ آج کہاں گے ملت کے ہمدرد و غمخوار وہ سیاسی لیڈران جو ملت کی خاطر اپنی جان کی باسی لگا دینے کو تیار رہتے تھے، جنہوں نے انتخاب کے موقع پر ووٹ کی بھیکیں مانگ کر اقتدار حاصل کیا تھا؟ آئے دن کے روح فرسا اور دل گداز واقعات نے ان لیڈروں کو جھنجھوڑا، لیکن ان کی نیند نہیں ٹوٹی۔ اگر بھوچال کا انتظار تھا تو 6 دسمبر کو بھوچال بھی آ گیا، اگر آج اس پشا پہاڑ پھٹنے کا انتظار تھا تو وہ بھی ہو چکا، لیکن آج جاگے بھی تو لمحہ بھر کے لیے پھر خواب خرگوش میں محو ہو گئے۔ اے ملت کے نو نہالو، آج ضرورت ہے مسلم قوم کو ایک ایسا رہنما اور لیڈر کی جو مسلمانوں کو ملی انتشار اور گروہی اختلافات سے ہٹا کر قومی اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر لا سکے۔ عجیب لوگ ہوئے ہیں مسلمانوں، عجیب لوگ ہوئے ہیں مسلمانوں، ووٹ ابو جہل جیسے لوگوں کو دیتے ہو اور حاکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تلاش کرتے ہو۔ برادران ملت، مسلمان فطری طور پر قائد و رہنما ہوتا ہے، قیادت و سیادت اس کے خمیر کا عنصر ہے، کیونکہ خداوند قدوس نے ان سے رفعت و سر بلندی کا وعدہ فرمایا ہے۔ امامت و خلافت کا عظیم منصب مسلمانوں کے سپرد کیا ہے، رہنمائی و سربراہی کے لیے مسلمانوں کو منتخب فرمایا ہے۔ لیکن افسوس تو اس کا ہے کہ جو قوم قیادت و امامت کے لیے پیدا کی گئی تھی، اقوام عالم کی سیادت کرنا جن کا فریضہ تھا، آج وہ خود مخلص و باصلاحیت قائد و لیڈر سے محروم ہے۔ قیادت کے فقدان نے امت مسلمہ کو محکومیت و مغلوبیت سے بڑھ کر مقہوریت کا شکار بنا دیا ہے۔ اس کا سفینہ اختلافات و انتشار کے بیچ بھور میں پھنس چکا ہے۔ ہر چہار جانب سے دشمنان اسلام مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے بھوکے بھیڑے کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں۔ غیر تو غیر، خود اپنا ہی ملک ان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے آج اخبارات اور ٹی وی چینلوں میں آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ RSS، ہندو واہنی اور بجرنگ دل کو اب اسلامی نام تک سے نفرت ہونے لگی ہے۔ مسلمانوں کو اقتصادی اور معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے۔ اخلاق کو دادری کے اندر بقرعید کے موقع پر بکرے کے گوشت کو گائے کا گوشت بتلا کر موب لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ تبریز انصاری کو جھارکھنڈ کے اندر کتے، بھیڑے اور درندوں نے کھمبے سے باندھ کر زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوانے پر مجبور کیا اور تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کہیں حافظ جنید کی موب لنچنگ کی جاتی ہے، کہیں پہلو خان کی موب لنچنگ کی جاتی ہے، کہیں ہمارے بڑے بوڑھے ضعیف کمزور اور ہمارے علماء اکرام کو پکڑ کر ان کی داڑھی کاٹ دی جاتی ہے اور زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ باری باری سے بابری مسجد کے بعد کئی مسجد اور مدرسوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کے علماء کو جیل کے اندر قید کیا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کے لیڈروں کو قید کیا جاتا ہے۔ گجرات، دہلی، مظفر نگر، ملیالہ، کشمیر، چھتیس گڑھ، بھوپال، یعنی جگہ جگہ فسادات کرا کر مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر خوف و ہراس کا جال پھینکا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اب مدارس اسلامیہ کے ان طلبہ عزیز کو در انداز اور پاکستانی ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے، جن کے قدموں کی دھول کی برکت سے یہ غدار وطن فروش و حکم اساس لے رہے ہیں، جبکہ یہ حقیقت روشن کی طرح آیا ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں مسلمانوں نے ہند نے ملک کی خدمت نہ کی ہو۔ ذہنیت کیا ہے خاکی وردی کی اور کچھ دلال میڈیا کی اور کچھ گندے سیاسی لیڈران کی، یہ حقیقت بھی ہم بتلاتے ہیں۔ ہو جو ملا کے ہاتھ میں تھیلا، ناشپاتی کو بم اور کیلے کو میزائل اور مودی جی کی رافیل بتاتے ہیں۔
جبکہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں مسلمانان ہند نے ملک کی خدمت نہ کی ہو۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ سے حکیم اجمل خاں تک، مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر ڈاکٹر عبدالکلام تک، ایئر چیف مارشل ادریس حسن نقیب فضائیہ سے لے کر کیپٹن حنیف الدین تک، جنرل ایم اے ذکی وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے لے کر سید ظہور الحسن قاسم تک، ڈاکٹر ذاکر حسین فخر الدین علی احمد سے لے کر چیف جسٹس ہدایت اللہ اور جسٹس احمدی تک، فائنانس کمیشن کے چیئرمین محمد فضل اور راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عابد حسین تک دیکھ لیں کس طرح مسلمانوں نے دل و جان سے ملک کی خدمت کی ہے۔ تعلیم کے میدان میں علی گڑھ میں سر سید اور دیوبند میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ اور لکھنؤ میں مولانا محمد علی مونگیری اور دہلی میں ہمدرد کے حکیم عبدالحمید نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ چھوڑو گزری ہوئی داستان غم، یاد کرو کل شام کے کارگل کا واقعہ جہاں دہلی کے کیپٹن حنیف الدین نے سینکڑوں مسلم جیالوں کو لے کر جام شہادت نوش کیا، جہاں تمام مسلم فوجیوں کی خصوصیت تھی کہ وہیں کیمپ میں مسجد بنا کر 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کرتے رہے اور اپنے رب حقیقی سے فتح کی دعا کرتے کرتے ملک کو شکست سے بچا کر خود ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ ہندی انگریزی میڈیا نے کبھی بھی ان جیالوں کے کارناموں کو کھل کر تو کیا سرسری طور پر بھی نہیں لکھا۔ اپنے ملک ہندوستان کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے ملک ہندوستان کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان کے ذریعے اس ملک کو کبھی ظالم و غدار کے ہاتھوں نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو کبھی دیکھ حکومت میں حصہ دے کر ہم اس ملک میں کبھی ناانصافی اور ظلم و زیادتی نہ ہونے دیں گے۔ مسلمانوں کے ووٹوں کے سہارے پارلیمنٹ اور اسمبلی میں پہنچنے والے لیڈران آج کہاں سو گئے؟ ہمیں غیروں پر کوئی گلہ نہیں، ہمیں جواب چاہیے اپنے قائدین اور رہنماؤں سے۔ بڑے بڑے مسائل تو اپنی جگہ، روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آج تک حل نہ ہو سکے۔ اگر یہ چاہتے تو مسلمانوں کے تمام بکھرے مسائل منٹوں میں حل کرا سکتے تھے، مگر ان کو ٹکے ٹکے کے تھانوں پر دلالی کرنے اور عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے، اپنے عہدے کی حفاظت خاطر مار آستین اور دشمن دین کے تعریف کو پل باندھنے، پان اور چائے کی دکان پر سیاسی مباحثہ کرنے سے فرصت کہاں؟ دوستو، آج قیادت کا دعویٰ کرنے والے لیڈروں کی کوئی کمی نہیں، مسلم قائد کے روپ میں جگہ جگہ بے روپیہ مل جائیں گے، مگر سچ تو یہ ہے کہ نہ ان کو مسلم قائد سے تعلق ہے، نہ ہی ان میں قائدانہ بصیرت و صلاحیت ہے۔ امت کو دھوکہ دینے اور ان کے جذبات سے کھیلنے، اپنے الو سیدھا کرنے، اپنے مفاد کو پورا کرنے اور اپنے اقتدار کو چمکانے کے علاوہ ان کی کوئی غرض نہیں۔ اگر انہیں موقع مل جائے تو امت اسلامیہ کے عزت و آبرو کا سودا بھی کر لیں۔ برادران ملت، مسلمانوں نے ہند کے سیاسی لیڈران کے اندر ان صفات کا ہونا ضروری ہے جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ دینی عصری تعلیم کا ماہر، ایمان کی پختگی، کردار کی بلندی، جوہر شناسی، ہمت و مردانگی، اہل لیاقت کی قدردانی، ذہانت و طباعی، حوصلہ مندی، جواں مردی، سپاگیری و سپاہ سالاری، قوت فیصلہ، خود اعتمادی، نرم گفتاری اور شیریں کلامی، ایثار و قربانی کا جذبہ اور روحانی بالیدگی اور فرقہ پرست طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی طاقت ہو، یہ وہ خوبیاں ہیں جن سے ایک مسلم رہنما کو متصف ہونا ضروری ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، نگاہ بلند سخن دل نواز جا پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاررواں کے لیے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو آج تک صحیح قیادت نہ مل سکی، اور اگر کبھی کسی ایماندار لیڈر نے مسلمانوں کے مسائل حل کرانے کی کوشش بھی کی تو ان سلک چھاپ لیڈروں نے ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کر کے ان کا جینا دوبھر کر دیا، کیونکہ اس ایماندار لیڈر کے میدان میں آ جانے کے بعد ان سلک چھاپ لیڈروں کی سیاسی دکانیں ٹھپ ہونے لگتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں سیاست کے پیشواؤں سے، سورت کے ہندوؤں نے ہماری ماں اور بہنوں کو ننگا کر کے بیچ سڑک پر کیوں مارچ کرا اور وہ قطار میں لگ کر ننگے جلوس کو کیوں دیکھتے رہے؟ وہ بیچاری شرم کے بارے مسلمانوں کو آواز دیتی رہی کہ وہ ان کو رسوائی سے بچا لے، مگر نیند کے مت والے یہ پیشوا ریشمی بیلدار بستر پر آرام کرنے والے ہمارے قائد بستر سے اٹھ نہ سکے۔
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج کہاں گے وہ مسلم رہنما کل تک جو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لیڈروں کو حکومت کا کتا کہا کرتے تھے؟ آج کہاں گے ملت کے ہمدرد و غمخوار وہ سیاسی لیڈران جو ملت کی خاطر اپنی جان کی باسی لگا دینے کو تیار رہتے تھے، جنہوں نے انتخاب کے موقع پر ووٹ کی بھیک مانگ کر اقتدار حاصل کیا تھا؟ آئے دن کے روح فرسا اور دل گداز واقعات نے ان لیڈروں کو جھنجھوڑا، لیکن ان کی نیند نہیں ٹوٹی۔ اگر بھوچال کا انتظار تھا تو 6 دسمبر کو بھوچال بھی آ گیا، اگر آج اس پشا پہاڑ پھٹنے کا انتظار تھا تو وہ بھی ہو چکا، لیکن آج جاگے بھی تو لمحہ بھر کے لیے پھر خواب خرگوش میں محو ہو گئے۔ اے ملت کے نو نہالو، آج ضرورت ہے مسلم قوم کو ایک ایسا رہنما اور لیڈر کی جو مسلمانوں کو ملی انتشار اور گروہی اختلافات سے ہٹا کر قومی اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر لا سکے، رنگ و نسل اور مذہب و ملت کی تفریقوں کو مٹا کر انہیں ایمان و عمل کی ایک لڑی میں پرو دے، مسلمانوں کے دلوں کی سرد آگ کو دہکا سکے، ملک سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے امن و آشتی کا پرچم لہرائے، مسلمانوں کی خداداد قابلیت اور صلاحیت و ترقی و عروج کی راہ پر لگائے، مسلمانوں کو ان تخریبی تحریکات سے روشناس کرائے جن سے ان کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں، وہ مسلمانوں کو ان کے درپیش مسائل سے آگاہ کرے، عصر حاضر کے تقاضوں اور اسلام دشمن طاقتوں سے روشناس کرائے۔ آج تلاش ہے ایسے مسلم قائدین اور سیاسی لیڈران کی جو ملت کو ان بلندے تک لے جائے جس کے آگے کوئی بلندیاں نہیں، جس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ مگر دوستو، آج کے اس قحط الرجال دور میں ایسا مخلص بیدار مغز قائد اور رہبر کی تلاش بھی ایک ادھورا خواب ہے، لیکن پھر دوسری طرف یہ امر بھی مسلم ہے کہ اسلامی قیادت کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ہمیں مخلص و باکمال رہبر کو تلاش کرنا ہوگا جو ہمارے خواب کی تعبیر بن سکے، مگر حکومت کے دیوانوں اور بادشاہوں کی پیلی پیلی کوٹھی اور محلوں میں نہیں۔ عجیب لوگ ہو اے مسلمانوں، عجیب لوگ ہو اے مسلمانوں، ووٹ ابو جہل جیسے لوگوں کو دیتے ہو اور حاکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تلاش کرتے ہو۔ اگر امت کو ایسے قائد کی تلاش ہے تو انہیں رجوع کرنا ہوگا خانقاہوں، مسجدوں اور مدرسہ کے ان بوریہ نشینوں کی طرف جو بظاہر فاقہ مست اور تنحال نظر آتے ہیں، مگر اپنے پہلو میں صبر و استقامت، جرأت و شجاعت، جواں مردی، حوصلہ مندی، دینی اسلام کا درد و قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق و لگن، فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قیادت کا معیار، طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی جیسا قیادت کا لیڈران ہمیں چاہیے۔ مگر دوستو، آج کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایسے سیاسی لیڈران کی طرف متوجہ ہیں جو عصری تعلیم کے گندے ماہر کے سیاست کے ماہر تو ضرور ہیں، مگر اسلامی سیاست سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان کے نزدیک قیادت کا معیار فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی اور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نہیں، بلکہ یورپ و امریکہ کی حکومتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نہ ظالموں کے پنجے ٹوٹے، نہ عدل و انصاف قائم ہوا، نہ امن و سکون کی فضا قائم ہوئی۔ آج جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو یہ مسلم لیڈران مسلمانوں کے رہنمائی میں ہماتن مصروف ہو جاتے ہیں، مگر جب یہی قوم بھوک و پیاس اور ظلم و ستم سے چیختی اور چلاتی ہے تو ان کی آہوں پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ایسے پیشروں کا انتخاب کیا ہے جنہیں اسلامی قیادت سے نہ کوئی واسطہ ہے، نہ ان میں قائدانہ بصیرت و صلاحیت ہے۔ آج انتخاب میں ہمیں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہوگا اور ایسے قائد کو تلاش کرنا ہوگا جو ہمارے خواب کی تعبیر بن سکے اور ہمارے تشخص کو دوبارہ بحال کرا سکے۔